اس کے بعد جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھنے کے بعد کہا وددت لو انا رأینا اخواننا. میرے بھائی دھیان سے سنیے گا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے, فرمایا وددت, میری یہ خواہش ہے, میری یہ آرزو ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا. صحابہ کرام کہنے لگے اولسنا اخوانک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا انتم اصحابی و اخواننا الذین لم یأتوا بعد, تم میرے صحابی ہو, تم میرے ساتھی ہو, ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے. میرے بھائی حدیث تھوڑی سی طویل ہے, جو الفاظ اب تک بتائے ہیں ان کے اوپر غور کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں صحابہ کرام کو کہ تم میرے صحابی ہو, میرے ساتھی ہو, ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے. یہ الگ بات ہے کہ بھائی بھائی میں بہت فرق ہے. یوسف علیہ السلام کے بھی بھائی تھے, لیکن یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں مقام و مرتبہ کے لحاظ سے آسمان و زمین کا فرق ہے. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ کے امتی بھائیوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے, اس سے بھی بڑا فرق ہے. لیکن آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ جو میرے بعد میں آئیں گے وہ ہمارے بھائی ہیں. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہتے ہیں. میرے بھائی قرآن پاک نے بار بار انبیاء کرام کو ان کے امتیوں کا بھائی کہا ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, ہم نے عاد کی طرف, قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف ان کے بھائی نوح کو بھیجا. لوط علیہ السلام کی طرف ان کے بھائی لوط کو بھیجا. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی طرف ان کے بھائی ابراہیم کو بھیجا علیہ الصلاۃ والسلام. تو بہرحال میرے بھائی یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ ہمارے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے. اب صحابہ اکرام کیا کہنے لگے؟ صحابہ اکرام نے کہا, یہ الفاظ غور سے سنیے گا میرے بھائی, عقائد کی اصلاح کریں. وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں, وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں, دنیا میں اب بھی موجود ہیں, سب کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے اعمال آپ کے سامنے ہیں, ہر امتی کے اوپر آپ کی نگاہ ہے. وہ مسلم شریف کی حدیث کے صحابہ اکرام کی الفاظ غور سے سنیں جو صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے. کہنے لگے یا رسول اللہ کیف تعرف من لم یأتی من امتک, قیامت کے روز آپ اپنی امت کے ان افراد کو کیسے پہچانیں گے جو ابھی تک نہیں آئے؟ میرے بھائی غور کریں, اگر صحابہ اکرام کا عقیدہ یہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں تو پھر وہ یہ نہ کہتے کہ آپ ان کو کیسے پہچانیں گے جو بعد میں آئیں گے. اگر صحابہ اکرام کا عقیدہ یہ ہوتا کہ آپ حاضر و ناظر ہیں پھر وہ یہ نہ کہتے کہ آپ ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جو آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آئیں گے. اگر صحابہ اکرام کا عقیدہ یہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوں گے تو وہ یہ کبھی نہ کہتے کہ آپ ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جو آپ کے چلے جانے کے بعد میں آئیں گے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کا بھی عقیدہ وہی تھا جو قرآن میں اللہ نے دیا ہے. صحابہ اکرام کا عقیدہ وہی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان کیا تھا کہ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ, کہ آسمان والوں میں زمین والوں میں عالم الغیب ایک ہی ہے, اور وہ کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے. حتیٰ کہ فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہیں, جن عالم الغیب نہیں ہیں, انسان عالم الغیب نہیں ہے. عالم الغیب صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. فرشتوں کو
انہی غیبی باتوں کا علم ہے جو اللہ تبارک تعالی نے بتا دی، اس سے زیادہ نہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف انہی غیبی باتوں کا علم ہے جو اللہ نے بتا دی، اس سے زیادہ نہیں۔ تو بہرحال میرے بھائی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے، آپ حاضر و ناظر ہوتے، آپ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے ہوتے، تو آپ صحابہ کرام سے کہتے یہ تم نے کون سی بات کر دی ہے؟ تم نے یہ سوال کیوں کیا ہے کہ میں ان کو کیسے پہچانوں گا جو میرے چلے جانے کے بعد میں آئیں گے؟ آپ ان کو ڈانٹتے، ان کے عقیدے کی اصلاح کرتے، لیکن نہیں، ان کا عقیدہ وہی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس لیے آپ نے ان کے عقیدے کی اصلاح نہیں کی بلکہ اس عقیدے کو برقرار رکھا، اور آگے سے یہ کہا میرے صحابیوں مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کہیں پہ کالے رنگ کے گھوڑے کھڑے ہوں، ایسے گھوڑے جو مکمل طور پہ کالے ہوں، الف سے لے کے یہ تک کالے، ان کا جسم مکمل طور پہ کیا ہے؟ کالا ہے، ایسے گھوڑے کہیں پہ کھڑے ہیں، ان گھوڑوں میں کسی کا ایسا ایک گھوڑا کھڑا ہو جو پنج کلیان ہو، یعنی کہ جس کی پیشانی چہرہ سفید ہو، جس کے ہاتھ سفید ہوں، جس کے پاؤں سفید ہوں۔ اب یہ ایک گھوڑا ان گھوڑوں میں کھڑا ہے جو مکمل طور پہ کالے ہیں، لیکن یہ گھوڑا اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اس کی پیشانی چمک رہی ہے، سفید ہے، اس کے ہاتھ چمک رہے ہیں، سفید ہیں، اس کے پاؤں چمک رہے ہیں، سفید ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابیوں مجھے یہ بتاؤ اس گھوڑے کے مالک کو اپنا گھوڑا پہچاننے میں کوئی مشکل پیش آئے گی؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ فرمایا میرے صحابیوں میرے امتی جب قیامت کے روز آئیں گے، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، ان کے ہاتھ اور پاؤں وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور وضو کی ان علامات کی وجہ سے میں ان کو پہچان لوں گا۔ میرے بھائیوں کیسے پہچانیں گے؟ وضو کی وجہ سے۔ کیا آپ نے کہا ہے میں عالم الغیب ہوں میں پہچان لوں گا؟ کیا آپ نے کہا کہ میں تو حاضر ناظر ہوں میں پہچان لوں گا؟ کیا آپ نے کہا کہ میں فوت ہونے کے بعد بھی دنیا میں موجود ہوں گا، ہر ایک کو دیکھ رہا ہوں گا، میں پہچان لوں گا؟ کیا آپ نے کہا کہ میں دنیا میں تمہیں وضو کرتا ہوا دیکھتا رہوں گا، میں تمہیں پہچان لوں گا؟ نہیں، فرمایا تمہیں ایسے پہچانوں گا کہ جب تم قیامت کے روز آؤ گے تمہارے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ میرے بھائی اگر یہ بات مکمل سمجھ میں نہیں آئی تو مزید سمجھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں انا فرطکم علی الحوض، حوض کے اوپر میں تمہارا استقبال کروں گا، حوض کے اوپر میں تم سے پہلے موجود ہوں گا، حوض کے اوپر میں تمہارا انتظار کروں گا۔ فرمایا الا لیزادن رجال عن حوضی کما یزاد البعیر الضال، کہ فرمایا میں حوض کے اوپر کھڑا ہوں گا، کچھ لوگ میری جانب بڑھیں گے، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، لیکن ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا، ان کو پیچھے ہٹا دیا جائے گا، میری طرف آنے نہیں دیا جائے گا۔ فرمایا ایسے ہی جیسے تم میں سے کسی کے پانی کا حوض ہو جس کے اوپر وہ اپنے اونٹوں کو پانی پلاتا ہو، پانی پلاتے پلاتے کسی اور کا اونٹ آ جائے تو وہ اس کو دور کر دیتا ہے، پرے دھکیل دیتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی چند لوگوں کو جن کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے پرے دھکیل دیا جائے گا، میری جانب آنے نہیں دیا جائے گا۔ میں آواز دوں گا الا ہلمو، آؤ آگے آؤ آگے آؤ، میری جانب آؤ، لیکن مجھ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا اضافے کیے، کیا کیا نئے کام کیے۔ میرے بھائی غور کریں، عقیدے کی اصلاح کریں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ کبھی بھی ان کو نہ بلاتے جن کو پیچھے ہٹا دیا گیا تھا۔ آپ جان جاتے کہ اگرچہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں لیکن یہ مسلمان نہیں ہیں، اگرچہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں لیکن یہ بدعتی لوگ ہیں، اگرچہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں لیکن یہ مرتد لوگ ہیں۔ نہیں، آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ نے ان کے وعدے دی، حالانکہ ان کو ہٹایا گیا، ان کو دور کر دیا گیا، ان کو پرے دھکیل دیا گیا، آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں آؤ میری جانب آؤ میری جانب آؤ۔ تب آپ کو فرشتوں نے کہا انک لا تدری، آپ نہیں جانتے۔ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ
نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، دنیا سے آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کیا۔ میرے بھائی انصاف کریں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں؟ لوگ جو عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، وہ کئی ایک واقعات لے کے آتے ہیں جن واقعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں قبل از وقت بتا دیں۔ میرے بھائی ان واقعات کے اوپر ہمارا بھی ایمان ہے، ہمارا بھی ایمان ہے کہ آپ نے کئی باتیں ایسی بتائیں جو بعد میں ہوئی، قبل از وقت بتا دیں۔ یہی ایک بات لے لیں جو بھی میں نے حدیث سنائی ہے، یہ واقعہ کب ہوگا؟ قیامت کے روز ہوگا۔ یہ حوض کا واقعہ کب ہوگا؟ قیامت کے روز ہوگا، آپ نے پہلے سے بتا دیا۔ یہ غیبی بات ہے، لیکن میرے بھائی آپ اس کے اوپر حیران کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، یقیناً آپ کو کئی غیبی باتیں بتائی گئیں اور آپ نے امت تک منتقل کر دیں، لیکن کئی غیبی باتیں بتانے سے آپ عالم الغیب نہیں ہو گئے۔ چند ایک غیبی باتیں معلوم ہو جانے سے کوئی عالم الغیب نہیں ہو جایا کرتا۔ عالم الغیب وہ ہے جس کا علم غیر محدود ہے، جس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی عالم الغیب صرف رب العالمین ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی غیبی باتیں معلوم ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بتا دی ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائی میرا آج کا موضوع کیا ہے؟ وضو۔ اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو کیسے پہچانا؟ کیسے پہچانا؟ وضو کے نشانی سے پہچانا کہ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ بیمار ہوں یا سردی کا موسم ہو، پانی ٹھنڈا ہو، وضو اچھی طرح کریں، آپ کی کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، تاکہ قیامت کے روز وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں۔ یہ دنیاوی تکلیف عارضی تکلیف ہے، دنیاوی پریشانی عارضی پریشانی ہے، مسئلہ اس زندگی کا ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میرے بھائی وضو کے فضائل میں سے آخری حدیث بیان کروں گا، یہ ہے کہ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سونے لگتا ہے، میرے بھائی وہ بھائی جو نماز میں سستی کرتے ہیں، خصوصاً فجر کی نماز میں سستی کرتے ہیں، وہ یہ حدیث دھیان سے سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب تم میں سے کوئی رات کو سونے لگتا ہے، شیطان آ کر اس کی گدی کے اوپر 3 گریں باندھتا ہے۔ کتنی گریں میرے بھائیو؟ 3 گریں باندھتا ہے، اور ہر گرہ باندھتے ہوئے دم کرتا ہے۔ یہ شیطانی دم ہے، شیطان بھی دم کرتے ہیں۔ کیا دم کرتا ہے؟ کہتا ہے علیک لیل طویل فرقدی، بڑی لمبی رات ہے، سوئے رہو، اٹھنا نہیں ہے، سوئے رہو۔ یہ شیطانی دم ہے۔ اب شیطان نے دم کر دیا، اب اس دم کا توڑ کیا ہے؟ کسی اور شیطان کے پاس جائیں؟ نہیں میرے بھائی، جب جادو ہو جائے، جب جادو ہو جائے، جادو کا توڑ جادو سے نہیں کرنا، یہ کفر ہے۔ جادو کا توڑ قرآن پاک سے کرنا ہے، جادو کا توڑ ان دعاؤں سے کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، جادو کا توڑ نیک اعمال سے کرنا ہے، جادو کا توڑ وضو اور نماز سے کرنا ہے، جادو کا توڑ اللہ کے ذکر سے کرنا ہے۔ اب یہ آدمی رات کو سونے لگا ہے، شیطان نے 3 گرہ باندھ دی ہے، وہ چاہتا ہے کہ سویا رہے، نماز نہ پڑھے، سویا رہے، وضو نہ کرے، سویا رہے، اللہ کا ذکر نہ کرے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ آدمی بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اگر یہ آدمی بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ میرے بھائی دھیان سے توجہ سے، گرہ کیسے کھلی؟ اللہ کے ذکر سے کھلی۔ گرہ کیسے کھلی؟ اللہ کے ذکر سے کھلی۔ اللہ کے ذکر میں یہ طاقت ہے کہ وہ اس جادو کا توڑ کرے، اس جادو کو ختم کرے جو کسی شیطان نے کیا ہے۔ ہمیں تو وہ گرہ نظر ہی نہیں آتی، ہم کیسے کھولیں گے اسے؟ تو وہ گرہ کس سے کھلتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے کھلتی ہے۔ میرے بھائی اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کون سا کرنا چاہیے؟ سو کے اٹھنے کی دعا کون سی ہے؟ کس بھائی کو آتی ذرا سنائے؟ جی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اب میرے وہ بھائی جن کو یہ دعا نہیں آتی، ان کی گرہ کیسے کھلے گی؟ ان کی گدی کے اوپر تو شیطان کی گرہ روزانہ لگ رہی ہے، 1 2 3 سال کے جتنے دن اتنی گریں، اور وہ اسے کھول ہی نہیں رہے۔ میرے بھائی غور کریں، غور کریں۔
ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ غفلت کی زندگی، نیند کی زندگی، لا ابالی والی زندگی، بے پرواہی والی زندگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جب کوئی اٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تب ایک گرہ کھلتی ہے، اور دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا، میں اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، احیانا بعد ما اماتنا، جس نے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا۔ نیند کیا ہے؟ موت ہے۔ نیند کیا ہے؟ موت ہے۔ اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مرنے کے بعد پھر زندہ کیا، اور اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ایک دن آئے گا فوت ہو جاؤں گا اور اس کی جانب جا کے مجھے حساب کتاب دینا ہے۔ ایک دن اللہ کی عدالت میں میں نے پیش ہونا ہے، ایک دن میں رب قبر سے مجھے اٹھائے گا۔ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں۔ کتنی عظیم دعائیں ہیں، ہر دعا میں ہمارے لیے سبق ہے، یہ خالی دعائیں نہیں ہیں، ان دعاؤں کی برکتیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں، اور اگر ان کے ترجمے کے اوپر غور کریں، ان کی شرح پڑھیں تو اس سے ہمارے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، کئی مسئلے ہماری سمجھ میں آتے ہیں۔ تو فرمایا، اور اگر یہ اٹھنے والا، نیند سے بیدار ہونے والا اللہ کے ذکر کے بعد اگر وضو کرتا ہے تو ایک گرہ اور کھل جاتی ہے۔ ہمارا موضوع کیا آج کا میرے بھائی؟ وضو۔ فرمایا جب وضو کرتا ہے تو ایک گرہ اور کھل جاتی ہے، اور جو وضو نہیں کرتے، صبح 8 بجے اٹھتے ہیں، 9 بجے اٹھتے ہیں، چائے پی، ناشتہ کیا، انڈے کھائے دفتر میں، کیسے ان کی گرہ کھلے گی؟ شیطان ان کے اوپر قابض کیوں نہیں ہوگا؟ شیطان کا کنٹرول ان کے اوپر کیوں نہیں ہوگا؟ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو شیطان کے کنٹرول میں دے دیا۔ فرمایا دوسری گرہ کھلتی ہے وضو سے۔ دیکھیے نیک اعمال میں کتنی طاقت ہے۔ پہلی گرہ کیسے کھلی؟ اللہ کے ذکر سے۔ دوسری گرہ کیسے کھلی؟ وضو سے۔ اور فرمایا جب وہ نماز پڑھتا ہے تب تیسری گرہ کھلتی ہے۔ جو صبح اٹھ کے دعا بھی نہیں پڑھتے، وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، شیطان کی گرہوں کے اوپر گرہیں لگ رہی ہیں، اور انہی گرہوں کو لے کے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی لیے شیطان کا ان کے اوپر کنٹرول ہے، شیطان کا ان کے اوپر قبضہ ہے، شیطان کی باقی باتوں کو آسانی سے مان لیتے ہیں کیونکہ شیطان کا ان کے اوپر قبضہ ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی اس حدیث سے بھی بات سمجھ میں آئی کہ وضو کی بہت زیادہ فضیلت ہے، وضو کے بہت فوائد ہیں، وضو کے بہت فضائل ہیں۔ تو میرے بھائیو وضو کی عبادت کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، بڑی محبت سے یہ عبادت کرنی چاہیے۔ وضو ہو آپ دوبارہ وضو کریں اور ثواب ملے گا۔ پہلے سے آپ کا وضو ہے، آپ ایک اور نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن نیا وضو کریں گے اور ثواب ملے گا۔ میرے بھائیو وضو اتنی عظیم عبادت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے بھی وضو کیا کرتے تھے، نماز کے لیے نہیں، نیند سے پہلے، کیونکہ یہ مستقل عبادت ہے۔ میرے بھائیو یہ وہ عبادت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، صبح کی نماز کے بعد بلال رضی اللہ عنہ سے کہا، بلال مجھے وہ عمل بتاؤ جس عمل سے تمہیں بڑی امیدیں ہوں۔ نیک اعمال تمہارے بڑے ہوں گے، لیکن مجھے وہ عمل بتاؤ جس سے تمہیں بڑی امیدیں ہوں۔ کیوں؟ چکر کیا ہے؟ فرمایا بلال میں جنت میں گیا، جنت میں میں نے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ کی آواز سنی ہے، میں نے اپنے آگے تمہارے جوتوں کی حرکت کی آواز سنی ہے، بتاؤ کیا عمل کرتے ہو، تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس سے تمہیں بڑی امیدیں ہوں؟ بلال کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے مجھے بڑی امیدیں ہوں سوائے اس عمل کے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں، رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو، وضو کے بعد میں نماز پڑھتا ہوں جتنی نماز میرے نصیب میں لکھی ہوئی ہو۔ میرے بھائی یہ ہے جنت کا معیار، جنت میں داخل ہونے کا معیار نیک اعمال ہیں، جنت میں داخل ہونے کے معیار نیک اعمال ہیں۔ وضو کرنا، نمازیں پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد رکھنا، یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو چونکہ وضو بہت نیک عمل ہے، جب آپ وضو کرنے لگیں اس سے پہلے نیت کریں۔ وضو کے لیے نیت ضروری ہے، کیونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات،
کہ عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. ایک آدمی نے، اسے گرمی لگ رہی تھی، وہ آیا، ہاتھ دھوئے، کلی کی، ناک میں پانی داخل کیا، منہ دھویا، بازو دھوئے، پاؤں دھوئے، لیکن یہ نیت نہیں ہے کہ وضو کر رہا ہوں. کیا اس کا وضو ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ اس نے نیت نہیں کی. کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ وضو کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے بھائیو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. عمل کا دار و مدار کس چیز کے اوپر ہے؟ نیت کے اوپر ہے. اگر آپ نے گرمی کی وجہ سے وہ عمل کیا ہے جسے وضو کا عمل کہتے ہیں، لیکن آپ کی نیت یہ نہیں ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں، تو یہ وضو نہیں ہوا. وضو کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. اور نیت کے الفاظ کیا ہیں میرے بھائیو؟ جی نیت کی دعا بتائیں بھئی، وضو کے نیت کی دعا بتائیں. کوئی نہیں ہے یار. روزے کی نیت تو آپ نے گاڑ لی اپنی طرف سے. جی اللہ خوش رکھے آپ کو. یہ وضو کی دعا ہے، لیکن میرے بھائی نیت نہیں ہے. اللہ خوش رکھے آپ کو. وضو کی دعا آپ نے بتا دی. وضو کرنے سے پہلے بھائی بتا رہے ہیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک، بالکل صحیح کہا انہوں نے. لیکن سوال یہ ہے کہ نیت کیا ہے؟ روزوں کی نیت تو ہم نے گاڑ لی اپنی طرف سے، جیلی بنا لی ہم نے. کیا بنائی ہم نے جی؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نیت نہیں ہے، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے، اور یہ بدعت ہے، اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے. فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے دین میں کوئی بھی نیا کام نکالا وہ ریجیکٹ ہے، مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے. اور چونکہ ہم نے خود بنائی ہے دعا، اس لیے اس میں غلطی بھی ہو گئی ہے. ایک آدمی فجر سے پہلے اٹھ کے، فجر کی اذان سے پہلے اٹھ کے وضو کی نیت کرتا، روزے کی نیت کرتا ہے. وہ کیا کہے گا؟ آج کے روزے کی نیت کر رہا ہوں کہ کل کے روزے کی؟ کیا کہے گا؟ اور جو دعا آپ نے بنائی اپنی طرف سے جیلی، اس میں تو ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. روزہ آج رکھ رہا ہے، نیت کل کے روزے کی کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ تو میرے بھائی نیت جو ہوتا ہے، نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. نیت کہاں ہوتی ہے؟ نیت کا عربی میں مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، پروگرام بنانا، عزم کرنا. تو دل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج میرا روزہ ہے، آج میں روزہ رکھ رہا ہوں. دل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے جو ابھی میں کرنے لگا ہوں یہ وضو کرنے لگا ہوں. دل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے میں نماز پڑھنے لگا ہوں، زور کی نماز، اور 4 رکھتے. زبان سے نہیں کہنا پیچھے سے امام کے طرف منہ طرف قبلہ کے آگے کیا کہتے ہیں مجھے تو یہ نیت آتی نہیں ویسے ہی. میرے بھائی ان بدعتی کاموں سے دور رہیں. نیت نماز کی ہو، نیت روزے کی ہو، نیت وضو کی ہو، دل میں. نیت ضروری ہے لیکن دل میں، زبان سے نیت نہیں ہوگی. بالکل ایسے ہی میرے بھائیوں جیسے آپ گفتگو اور آوازیں کس سے سنتے ہیں؟ کان سے. ناک سے سن سکتے ہیں؟ سونگتے کس سے ہیں؟ ناک سے. کان سے سن سکتے ہیں؟ نہیں. دیکھتے کس سے ہیں؟ زبان سے. دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. ایسے ہی میرے بھائیوں نیت جو ہے وہ دل میں ہوگی، زبان کے ذریعے نہیں ہوگی. زبان سے نیت کرنا، اونچی آواز سے نیت کرنا، یہ بدعت ہے میرے بھائیوں. اس بدعت سے اجتناب کریں. وضو کا طریقہ انشاءاللہ مکمل طور پہ کل بیان کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں وضو جیسی عبادت سے محبت کرنے کی، اس کو اپنانے کی، اور اس کے بعد سنت کے مطابق نمازیں پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.